بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک چینل ہمارے نیبر کنٹری کا ہے جو کہ ریئیکشن چینل ہے، اور ہم سے ہی وہ لنک رکھتا ہے، مطلب کہ جو ہمارے چینلز ہیں وہاں سے ایک جو ہے ریئیکشن دیا گیا ہے امبر ناز پر۔ اچھا، یہاں پر ان لیڈی کو میں بھی نہیں جانتی اور نہ ادھر وہ مجھے جانتی ہیں۔ یہاں پر میں کچھ کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور یہاں پر کسی کی بھی بٹرنگ نہیں کی جا رہی، کسی کو فیور نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پہ سمپلی وہ بات کی جا رہی ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اسٹریٹ چینل سے اگر دیکھا جائے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ امبر ناز نے جو ہے بہت واویلا مچایا، بہت شور مچایا، ویڈیوز اپلوڈ کی اور مختلف باتیں بتائیں اپنے ان لاس کی۔ ان پہ جو ہے سسر ہے، کہیں ساس ہے، کہیں جیٹھ ہے، اور ان کے جو ہے نندوئی ہے، نند ہے، ان کے بارے میں ساری ڈسکرپشن لوگوں کو بتائی گئی۔ اور کچھ چینلز بھی اس میں شامل تھے جو کہ کور کرتے تھے امبر کی ساری باتوں کو، آگے پہنچاتے تھے لوگوں تک۔ اور پھر یہاں پر ان خاتون نے یہ کہا کہ اس کے بعد اب بہت آرام سے پیچ اپ ہو گیا، مل کے بیٹھ گئے۔ تو دیکھیں، پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آرگومنٹ ہے، جو کوشچن ہے ان کا، جو ان کو اعتراض آ رہا ہے وہ کس چیز پہ؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امبر نے جو واویلا مچایا یا پھر اس کا پیچ اپ ہو گیا، اس پر۔ اب میں دونوں پوائنٹس کو کلیئر کروں گی۔ پہلی بات یہ کہ سب لوگ جو امبر کے اینٹی جو ویڈیو بناتے ہیں، ظاہر ہے ریئیکشن چینلز ہیں، ان کی مرضی، ان کے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہاں پر امبر کے خلاف جو پوائنٹ لوگ کچھ چینلز ریز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پرسنل میٹر کو لوگوں پہ ڈسکلوز کیا اور تمام باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، یہ ہے فیملی چینل۔ کون سا یوٹیوب کا فیملی چینل ایسا ہے کہ جہاں میاں بیوی کی انگیجمنٹ سے لے کے ان کی نکاح اور ولیمہ اور ان کے بچے ہو جانے تک وہ چیزیں لوگوں پہ ڈسکلوز نہیں کرتے؟ ان کو کس چیز کے ویوز ملتے ہیں، اور پھر ان کا اور ہم لوگوں کا جو ساتھ ہے وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے کہ ان کے تمام پرسنل لائف ہم پہ ڈسکلوز ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ بھائی یہ میٹر انہوں نے ڈسکلوز کیوں کیا، آئی تھنک یہ کچھ نارمل پوائنٹ نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ امبر نے ابراہیم کی برتھ ڈے سے لے کر 2 مہینے پہلے تک اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نہ کچھ کہا، اور نہ اچھائی کی، نہ برائی کی، اور نہ ہی اس کو شو کیا، اور نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن دی۔ ہاں، لوگوں نے کوشچن کیے کہ امبر ناز کا ہسبینڈ کہاں ہے، ان لاس کہاں ہے، اور نئے گھر میں یہ گئی ہے تو وہاں ہسبینڈ کیوں نہیں آیا؟ اب اس کے جواب میں بھی امبر کا رپلائی جو تھا وہ سائلنٹ فیڈ بیک تھا، سوائے اس کے کہ وہاں اس نے شاہزیب کے کچھ شیڈو دکھائے اور ایک آدھ ویڈیو جو ہے ہلکا سا اس میں مطلب کہتے نا آنکھ کے جھپکنے تک کی ویڈیو جو ہے اس میں شاہزیب کو دکھایا گیا۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ ہاں بھائی، شاہزیب سے اس کا ملنا جلنا ہے اور کوئی ایسے لڑائی کا سینیریو نہیں ہے۔ اور یہاں پہ امبر نے یہ بھی کہا کہ میرے ہسبینڈ نے بالکل منع کر دیا ہے کہ مجھے ایک شیڈو کے برابر بھی ویڈیو میں نہ لینا، نہ ادھر میری آواز آئے اور نہ میرا کوئی شیڈو آئے۔ تو یہاں پر 1 ویڈیو، 2 ویڈیو، 3 ویڈیو کے بعد لوگوں کو گریجولی یہ فیلنگ ہونے لگی کہ یار کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کا آپ کی لائف میں پارٹ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ اگر شاہزیب ساتھ رہتا ہے تو اس کی آواز یا اس کے یوز میں آ جانے والی کچھ چیزیں دکھ جاتی ہیں گھر میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر یہاں پہ اس نے لوگوں کو ڈوج دینے کے لیے اور مین وائل اپنی رسپیکٹ رکھنے کے لیے تحسین کا شیڈو دکھا کے کہا جاتا کہ بھائی یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کامنٹس میں بھی پڑھی، لوگوں کے باتیں ہم نے سنی کہ بھائی یہ بھائی کا شیڈو دور سے دکھا کے کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ جب اتنی باتیں بننا شروع ہو گئی کہ امبر جو ہے اس کے اوپر کانسپریسیز کا پہاڑ بن گیا، اور پھر
अंबर को क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि शायद अंबर ने डिवोर्स ले ली है, शायद अब ये शाहजेब के साथ कभी नहीं रहेगी। अब जब उसने ये देखा कि यार ये तो वही सिचुएशन हो रही है जो मेरे साथ एक्चुअल हो चुकी है और लोगों के माइंड में इससे मिलती जुलती सिचुएशन हो रही है, तो मैं इसको क्लियर क्यों ना करूं। तो डेफिनेटली इट्स हर राइट कि वो उस चीज़ को क्लियर करके लोगों के सामने लाए, क्योंकि लोगों के जहन में अंबर और उसकी फैमिली के अगेंस्ट बहुत सारी खिचड़ियां बन रही थी। दैट वाज नेचुरल कि जब आप किसी चीज़ को क्लियर ही नहीं करोगे तो लोग अपने दिमाग पर रख के सोचेंगे, अपने दिमाग के मुताबिक बातें करेंगे। उसके बाद अंबर ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को रिवील करना शुरू किया। इसके एक और पॉइंट थे, 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट ये कि उसने अपने डिफेंस में बताया कि अगर आगे कुछ ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी को या मेरी हेल्थ को या मेरी जो है अपनी एक कैरेक्टर को नुकसान होता है, तो कम से कम मेरी फैमिली के अलावा उन लोगों को पता हो जो मुझ पे डाउट कर रहे हैं। सेकंड ये कि अंबर अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट चाहती थी जो उसको नज़र नहीं आ रहा था, और उसने तमाम चीज़ें इसलिए क्लियर की, सास ससुर नंदोई नंद देवर हस्बैंड, इन तमाम लोगों के बारे में जो उन्होंने किया है उस चीज़ को लोगों पे डिफाइन किया, ताकि कोई ना कोई रिजल्ट तो इस चीज़ का आए। क्योंकि अगर वो यूट्यूब पे आके भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आना ही था, या तो कंप्लीट इस रिश्ते को जो है क्लोज कर दिया जाता, या कुछ इसमें सुलहनामा की शक्ल में कोई ना कोई चीज़ आती। अब इन तमाम सिनेरियोस को अगर रखा जाए तो जाहिर है इंसान कुछ ना कुछ तो लोगों से आके कहेगा, उसको क्लेरिफिकेशन देनी थी। और उसके बाद आपने ये देखा कि अंबर ने जितनी बातें कही, उसने ये भी कहा कि इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि शाहजेब पे चाहे फोर्स कह दें, चाहे एहसास कह दें, चाहे जिम्मेदारी कह दें, चाहे उसमें एक्शन के बदले रिएक्शन कह दें, लेकिन शाहजेब में थोड़ी मूवमेंट हुई। और मैं ये कहती हूँ कि शाहजेब ने इससे पहले खुद क्यों पहल नहीं की। ठीक है, शाहजेब ने पहल इसलिए नहीं की कि उसके दिल में कोई एहसास था ही नहीं, वो सिर्फ डर के मारे आया। लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो वो डर के मारे स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जब जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं उस माहौल में और समझने लगते हैं कि यहाँ तो मैं एजुकेशन हासिल करूँगा। उस सेटलमेंट बनाते हैं, स्कूल की पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन जब वो स्कूल ही नहीं जाएगा, उसको वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे एक हाई एजुकेशन का प्लान रख सकता है। इसी तरीके से शाहजेब को कड़वे घूंट पी के एंट्रेंस तो देनी पड़ी अंबर के घर में, लेकिन अब उसने अपनी भी गलतियों को रियलाइज करवाया। और फिर जब वो फैमिली का एक पूरी पिक्चर उसके सामने आई रहने के बाद, तब उसने रियलाइज किया कि हाँ मैं गलत था। आज वो अपने माँ बाप से भी मिल रहा है, ठीक है, और ऑफिस भी जा रहा है, इसके अलावा अपनी बीवी के साथ भी रह रहा है। तो यहाँ पे शिकायत किस चीज़ की है? शिकायत इस चीज़ की है कि वाविला मचाने के बाद पैचअप क्यों हुआ, ये डिवोर्स की शक्ल में क्यों नज़र नहीं आया। जबकि बहुत से जगहों से ये भी सुना गया था कि अंबरनाज के 2 डिवोर्स तो हो चुकी थी और एक पे अब रिश्ता कायम है। सो वैसे ही बहुत सेंसिटिव इनका रिलेशनशिप है, और अगर चाहें तो उसको ये मजबूती से चला सकते हैं, ऑप्शन इनके पास है। सो फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी चैनल होगा वो अपने ऊपर बार बार एक इल्ज़ामात लगते हुए देखेगा तो वो कहेगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडियंस फैमिली चैनल्स भी अगर आप देख लें तो वो अपने सारे मसले मसाइल लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देते हैं। नहीं भी करना चाहें तो लोग उनको इतना नुक्ताचीनी की लाइन में रखते हैं कि उनको मजबूरन क्लियर करना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, और जिसमें जो लोग उनको उनके खिलाफ बोलते हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को पहले ड्रामा भी जाहिर कर रहे थे कि शायद वो गाड़ी लेने के लिए कर रही है। आई थिंक जिसको सिल्वर यूट्यूब मिल चुकी हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको गाड़ी लेने के लिए इतने बड़े ड्रामे करने पड़ेंगे। इसमें कोई चीज़ बेटरिंग में नहीं है,
کوئی چیز ان کی چمچہ گیری میں نہیں ہے. یہ آئی اوپننگ فیکٹ ہے جو اگر آپ عقل سے سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار یہی ریالٹی تھی. اور آج آپ دیکھیں جب امبر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے تو کیا اس نے کوئی میڈ رکھ لی, کیا کوئی ہیلپر رکھ لیے؟ آج اسی طریقے سے امبر لیٹ نائٹ کراونگ کے لیے جو چیزیں بناتی ہے وہ ہسبینڈ کے لیے بھی بناتی ہے, اپنے لیے بھی بناتی ہے, ناشتہ بھی دے رہی ہے, کھانا بھی بنا رہی ہے, ایون کہ وہ یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہے اور اپنا گھر بھی رن کر رہی ہے. یہاں پر اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ سارا جو ایکسپینس ہے وہ شاہ زیب اٹھا رہا ہے؟ نہیں, شاہ زیب کی جتنی سیلری ہے, جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ اتنا ہی کر رہا ہے. امبر سارا کچھ جو ہے وہ بیئر کر رہی ہے, بچے کا بھی اور گھر کا بھی. لیکن آج اس کے لہجے میں کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ شکر ہے کہ میرا گھر سیٹل ہو گیا. تو فرینڈ یہاں پر کوئی نہ ڈرامہ ہے اور نہ ہی کوئی فورس کی کنڈیشن ہے شاہ زیب کی فیملی پہ. یہاں صرف وہ احتجاج ہے جو کہ امبر نے کیا. اور کیا کرتی؟ کیا وہ ویڈیو شو کر دیتی؟ کیا وہ آڈیو کلپ شو کر دیتی؟ ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی کہ لوگوں میرے ساتھ بولو, میری آپ حقیقت سنیں کہ حقیقت ہے کیا, کیونکہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ بیہائنڈ دا اسکرین چل کیا رہا ہے, جو کہ اب بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کلیئر آ چکی ہیں. اور ان تمام شور مچانا, ویڈیو آڈیوز کا ذکر کرنا, ویڈیوز اپلوڈ کرنا, اس کا رزلٹ آج کیا آیا ہے؟ ایک اچھی گڈ نیوز کی فارم میں آیا ہے کہ ان کی فیملی دوبارہ سے ری یونین ہو چکی ہے اور اب ایک نئے سفر پہ جاری و ساری ہے. Friend, video گئی ہے, and if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.